جب لوگ کہتے ہیں نا جی کرپشن کیا ہے، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ ایک میں موٹی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت تفصیل سے بات کی گئی۔ آپ ایک پاور پلانٹ لے لیں جو ساہیوال میں لگا 2013 اور 18 کے درمیان جب ان کی حکومت تھی، جو آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے۔ ساہیوال میں ایک زرخیز علاقہ جہاں فصلیں اگتی تھی، فصلوں کو اکھاڑ کر ایک پاور پلانٹ لگایا گیا کوئلے سے چلنے والا، جس کے لیے کوئلہ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ اور انڈونیشیا سے کراچی اور پورٹ قاسم آتا ہے، وہاں سے پھر اس کو بسوں میں، ویگنوں میں، ٹرکوں میں، ٹرینوں میں لے کر ساہیوال پہنچاتے ہیں، اور ساہیوال میں ایک پلانٹ لگا دیا کوئلے سے چلنے والا۔ آج وہ پلانٹ بند ہے کئی سالوں سے، اور اس پلانٹ کے حوالے سے جو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے وہ ان کھربوں روپے کا حصہ ہے جو کھربوں روپے ہماری معیشت کے گرد پھانسی کا پھندا ہے۔ تو جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کرپشن کا کیا ہے جی سب کرتے ہیں، تو بالکل یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک کسی قسم کی بھی سمجھ بوجھ سے آری بات ہے۔ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ اس ملک کا خون چوستے ہیں، وہ اس ملک کو موت کی نیند سلاتے ہیں۔ آج ہماری معیشت اگر موت کے دھانے پر کھڑی ہے تو آپ صرف ایک ساہیوال پاور پلانٹ جو ہے جا کر اس کا معائنہ کیجئے، دیکھیے کہ وہاں پورے علاقے میں کس قسم کی سلفر کی گرد ہے، وہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، فصلیں نہیں ہو رہی، اور وہ پلانٹ جو ہے اب بند کھڑا ہے، اور اس کے اوپر کھربوں روپے کا خرچہ پہلے بھی ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ معاہدے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ تمام معاہدے انہی ادوار میں ہوئے جب عوام کی حکومت نہیں تھی، جب جعلی حکومتیں تھیں، کرپٹ حکومتیں تھیں۔ کرپشن ایک ناسور کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کرپٹ کو سہ لیں گے، کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کھاتے ہیں لگاتے ہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسی حکومت کی جو عوام کی حکومت ہو، جو عوام کے سامنے جواب دہ حکومت ہو، جس کے دل میں عوام کا درد ہو۔ تو میں تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے، آپ جا کر ساہیوال میں لگا پاور پلانٹ دیکھیے اور آپ کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے وہ سمجھ آ جائے۔ سیاست کا ایک لازمی جزو ہے گفتگو کرنا، عوام سے مکالمہ کرنا۔ آپ کے ذریعے یہ بات عوام تک پہنچ رہی ہے اور ہم عوام تک جاتے بھی ہیں۔ ہم ہر جگہ پچھلے 5 دنوں میں نے 7 مجموعوں کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں بات کی ہے، پشاور، مظفر آباد، فیصل آباد، کراچی، لاہور۔ کوئی شہر شاید نہیں ہے پاکستان کا ایسا جہاں ہمارے کسی نہ کسی دوست نے عوام کے ساتھ مکالمہ نہ کیا ہو۔ یہ عمل جاری ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کال دو، تو ذہن میں آپ کے تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایران کا انقلاب آیا کھڑا ہے، کل کال ہوگی اور پرسوں شاہ بھاگ جائے گا اس ملک سے۔ دیکھیے یہ معاملات ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں۔ میں بار بار لوگوں کو آج کل یاد دلاتا ہوں، امام خمینی صاحب نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز سن 1963 میں کیا۔ سن 64 میں ان کو شاہ نے گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری والے دن ایران کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے، گولیاں چلی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ آپ جا کر ذرا پڑھیے تاریخ۔ لیکن اس کے باوجود انقلاب 1989 میں آیا، 15 سال بعد آیا۔ امام خمینی ملک بدر ہو گئے، جلا وطن ہو گئے، 15 سال ملک سے باہر رہے، عراق میں رہے، فرانس میں رہے۔ اور جب انقلاب آیا تو کسی کو پتہ نہیں چلا۔ شاہ ایران چھٹیاں منانے کی تیاری کر رہا تھا اور پتہ چلا کہ عوام کا ایک سمندر ہے جو ملک کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں باہر نکل آیا ہے، جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ تو پاکستان میں یہ 15 سال کا عرصہ ہمیں نہیں درکار۔ عمران خان کی 30 سال کی جد و جہد ہمارے سامنے ہے۔ یہ جد و جہد بہت جلد پھل لائے گی، ثمر آنے کو ہے۔ آپ تھوڑا سا تحمل کیجئے۔ مجھے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں جو اس وقت عزم نظر آ رہا ہے، جو غصہ نظر آ رہا ہے، جس ہم بس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، جس ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جوک در جوک آتے ہیں، اور جو وہ بات کرتے ہیں وہ سن کے میں دہل جاتا ہوں۔ تو آپ خاطر جمع رکھیں۔ پراپر تحریک سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد فتح کیوں نہیں کر لیا، اس نظام کو لیکن نہیں، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ جو اڈیالہ کی دیواریں توڑ دو، آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے انہیں پورے نظام کو گرانا پڑا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس جج نے حق کی بات کی، سچ کی بات کی، اس کی ڈگری کو جعلی قرار دلا دیا، اور جو باقی 3 بچ گئے ان کو اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر پھینک دیا۔ یہ ضیاء الحق نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کسی بدترین مارشل لاء میں پاکستان کی تاریخ میں یہ کچھ نہیں ہوا۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے پورے عدالتی نظام کو یرغمال بنا لیا گیا، ایک نئی عدالت بنا دی گئی جس میں شہباز شریف صاحب کے لگائے ہوئے جج ہیں۔
کوئی اور پروسیس نہیں تھا. صرف یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم تعین کرے گا پہلے چیف جسٹس کا اور پھر وہ اور چیف جسٹس مل کے باقی جج لگائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب تک ہم کیوں اڈیالہ کی دیواریں نہیں گرا سکے, اب تک ہم کیوں اسلام آباد پہ قبضہ نہیں کر سکے. اگر آپ کا یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کیجئے. نیلسن منڈیلا کیوں 27 سال جیل میں رہا؟ کیا اس کی پارٹی بزدل تھی؟ کیا اس کی قوم بزدل تھی؟ کیا اس کے لیڈران جو تھے وہ لائے عمل سے آری تھے؟ جبر کا مقابلہ پوری قوم کو کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی 2020 میچ نہیں ہوتا جس کو آپ ایک دن میں جیت لیں. ہم ہرگز 27 سال انتظار نہیں کریں گے, ہم ہرگز 15 سال انتظار نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک مہینے میں, ایک ہفتے میں, ایک دن میں یہ مارکا سر کر لینا چاہیے تھا تو ایسا نہیں ہوا کرتا. طبی دہشت گردی ہر وہ شخص کر رہا ہے, ہر وہ طاقت کر رہی ہے جو ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دے رہی. یا آپ ان سے پوچھیے, آپ پوچھیے اس حکومت سے کہ تم مجبور محض ہو یا تم محض اعلی جرم ہو؟ کیا تم صرف حکم بجا لاتے ہو یا یہ دہشت گردی تمہاری اپنی ہے؟ پوچھیے ان سے آپ. خیبر پختونخوا میں امن امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. 2002-03 سے بہرحال دہشت گردی اب تک چل رہی ہے. بڑے 22 آپریشن ہوئے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. مطلب سال میں 75,000 میں نے سنا ہے ڈی جی ایس پی آر صاحب سے کہ ہم مطلب سال میں 1 آپریشن ہم نے کیے. تو اب وہاں پہ بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور مطلب جو ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں سیکورٹی فورسز امن امان کی صورتحال کی بہتری میں ناکام ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے, جو انٹرنل معاملات ہیں, وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور صوبائی حکومت کو بااختیار بنایا جائے, اس کو وہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ امن و امان کے لیے جو ہے عملی اقدامات کرے. دو چیزیں ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا جو ہے نا بارڈر پہ ہے, وہاں آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کی وجہ سے مسائل ہے, تو وہ وفاق کے تحت آتے ہیں. بہرحال میں آپ کی نالج کے لیے یہ کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا حکومت نے 20 بلین روپیز پولیس کو جو ہے نا وہ ریلیز کروائے, جس میں اس کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے, گاڑیاں چاہیے, اسلحہ چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے, جو بھی چاہیے اس کے لیے. اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا کہ آپ کو جو بھی ضرورت ہوگی, ہم شاید جو ہے نا یہ سڑکیں وہ نہ بنائیں, ہم شاید وہ نالی اور وہ نہ بنائیں, بلکہ ہماری پریارٹی یہ ہے کہ ہر وہ کام کرے جو امن و امان بحالی کے لیے. اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے صوبائی حکومت نے, میں صوبائی حکومت کو بھی یہاں پہ بات کروں گا کہ جو ہمارے اسپیشل برانچ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا اپ ٹو جو یہاں آئی بی ہے یا جو دیگر ادارے ہیں, اس کے لیے مزید 1000 اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے اور ٹیکنالوجی بیس بھی اس کے لیے. اور بس اب آپ اور کسی کو پوچھ لیتے بھائی, اور پوچھ لیتے ایک منٹ کسی اور سے. اپوزیشن کی جانب سے کراچی سے یہاں تک جو اعلان باز کی گئی, اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی طرف سے کی گئی, کیا مہنگائی کے حوالے سے آپ کا بھی کوئی اس طرح کا پلان ہے؟ جی بالکل ہے, ہم کریں گے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے 2007 سے 9 تک ایک وکلاء کی تحریک چلائی تھی, میں اس کا حصہ تھا, ہم نکلتے تھے باہر, ہم پہ گولیاں نہیں برسائی گئی تھی. ایک آدھ واقعہ ہوا تھا کراچی میں, وہ MQM کو شامل کر کے کچھ کیا گیا تھا, لیکن اس وقت اس نظام میں تھوڑی سی ابھی بھی شرم باقی تھی, شرافت باقی تھی. آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے, جو 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہوا, اس کے بعد جو مریدکے میں ہوا, یہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو اس کی مثال کے لیے انگریز کے دور میں جانا پڑے گا, جلیانوالہ باغ جانا پڑے گا. اس کے بعد انگریز نے بھی گولی نہیں چلائی تھی. لوگ ہفتوں سڑکوں پہ چلتے تھے, لاکھوں کی تعداد میں چلتے تھے تحریک آزادی کے دوران, اور انگریز ان پہ گولی نہیں چلاتا تھا, ان کے چلنے کے حق کو مانتا تھا. اس وقت کوئی آئین نہیں تھا, ایک حکومت تھی, ایک کلونیل حکومت تھی, لیکن اس حکومت کو بھی احساس تھا کہ یہ انسان ہے. آج ہمارے سامنے جو حکومت ہے, جو نظام ہے, یہ 78 سال سے کھڑا ایک ظلم کا نظام ہے. اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, اور یہ انقلاب آئے گا. اس ملک کی بقا اس میں ہے. جو ثناء اللہ بلوچ نے آپ کو باتیں بتائی, جو تیمور صاحب نے کی, یہ اس ملک کی حقیقت ہے. اس ملک کو آپ ڈنڈے کے زور پہ SHO کے ذریعے نہیں چلا سکتے. آپ لوگوں کے حقوق نہیں چھین سکتے, ان کو آپ خاموش نہیں کرا سکیں گے. اس پورے خطے میں آج ایک لہر اٹھ رہی ہے, اس لہر کو جو نہیں سمجھے گا, جو نہیں محسوس کرے گا, وہ نیست و نابود ہو جائے گا. معیشت کے حوالے سے اس لیے جو جس طرح سے سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ پاکستان میں یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اپریل 2022 میں آئی تھی. آج اپریل کا آخری دن ہے اور 4 سال مکمل ہو گئے ہیں, اور 4 سال بہت
ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی حکومت سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ معیشت کے حوالے سے وہ ٹرن اراؤنڈ کرے, جو وعدے جو وہ کہہ کے آئی تھی اس کو پورا کرے. ہمارے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے منسٹرز آج بھی آ کے بات کرتے ہیں, تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, 70 سال کا غبار تو نہیں ہم ایک ساتھ ٹھیک کر سکتے. پہلی بات تو یہ 4 سال آپ کو ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کے بہت ادوار آ چکے ہیں. سو علی پرویز صاحب بار بار ایک آج کل کہتے ہیں کہ جی چاہے جو بھی ان سے سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 70 سال. سو ایک تو یہ ایکسیپٹنس آف فیلئر ہے کہ ابھی تک آپ نے کچھ نہیں کیا. ہم نے کیا یہ کہ ایک سارٹ آف وائٹ پیپر بنایا ہے اور اس میں ہم نے 10 نکات کہ ڈیوسٹیشن کیسے معیشت کے 10 شعبوں میں, ویسے تو اور بھی ہیں لیکن 10 مین شعبوں میں معیشت کے حوالے سے کیسے تباہی کی گئی. اب جب بھی تجزیہ کرتے ہیں تو 2 طریقے ایک ضرور ہوتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے ادوار کے ساتھ کہ جو آپ سے پہلے حکومت تھی یا اس سے پہلے حکومتیں تھیں, تو یا تاریخ میں کہ تناظر میں پرفارمنس کیسی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ تاریخ کے تناظر میں کیسی ہے, اور وہ ہم اس میں ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں گے کہ تاریخ کے حوالے سے یہ حکومت سب سے زیادہ نااہل ہے معیشت کے حوالے سے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کہ بنگلہ دیش کیسے کر رہا ہے, انڈیا کیسے کر رہا ہے, سری لنکا کیسے کر رہا ہے, دوسرے ممالک کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تقریباً خطے میں ایک ہی خطے میں رہتے ہیں اور ان کے مسائل ہمارے مسائل تقریباً سیم ہوتے ہیں. تو اگر ان کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ ہے اور ہماری ترقی کی رفتار اس سے آدھے سے بھی کم ہے, تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ بھائی وہاں کیسے ترقی ہو رہی ہے اور یہاں کیسے. اگر وہاں مہنگائی بہت کم ہے, آدھی سے بھی کم ہے پاکستان کے مقابلے میں, تو پھر سوال تو بنتا ہے. تو ہم نے یہ 10 نکات جو کیے ہیں جس میں ظاہر سی بات ہے جو سب سے نچوڑ جس کو آپ کہتے ہیں اگر معیشت کو دیکھنا آپ نے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر 1 انڈیکیٹر پر, وہ جی ڈی پی ہوتی ہے کہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ کیسی رہی ہے. سو 4 سال کا جو ایوریج ہے وہ ہم نے ایک نکالا ہے. یہ بہت سی باتیں پہلے ہم کر چکے ہیں لیکن اس کو دہرانے کی اس لیے ضرورت ہے, اور ایک سمرائز کر کے دہرانے کی ضرورت یہ ہے کہ یاد دلانے کے لیے 4 سال آپ کے مکمل ہو گئے اور کتنے برے طریقے سے یہ حکومت ناکام ہوئی ہے. سو جی ڈی پی گروتھ جو ہے یہ 4 سال جو ہے ہم نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا جو حکومت ہی کہہ رہی ہے 3% شاید گروتھ ہوگی اس سال, اس کو لے کے یہ 4 سال جو ہیں ورسٹ ایور ایوریج جی ڈی پی ہے پاکستان کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں. اور ہر حکومت جو آتی ہے اس میں کچھ مشکلات آتی ہیں. اب ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی وار آ گئی, وار تو ابھی آئی ہے 28 فروری کو شروع ہوئی تھی, اس سے پہلے تو بالکل حالات ٹھیک تھے. سو ورسٹ ایور. لیکن جو ناکامی کا 2-3 زیادہ جو پریشان کن باتیں ہیں, جو سب سے پریشان کن بات ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال میں جو انویسٹمنٹ رہی ہے, اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا انویسٹمنٹ ریشو جو ہے ورسٹ ان 50 ایئرس, تو ہم تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھیں پچھلے ادوار کو تو چھوڑ دیں, پوری تاریخ میں 1974 کے بعد ورسٹ لوسٹ ایور انویسٹمنٹ ریشو ہے پاکستان میں, جس میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی آتا ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آتا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پلنج کر گیا, ڈومیسٹک انویسٹرز انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سو جب انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگا تو روزگار کیسے پیدا ہوگا, ٹیکسز زیادہ کیسے آئیں گے, ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی, ایک آپ کو ایک ایسا حوصلہ کیسے ملے گا کہ پاکستان میں اگر ترقی کی رفتار ہونی ہے آئندہ چند سالوں میں تو اس کی انویسٹمنٹ آج ہونی چاہیے. سو پچھلے 4 سال کا اگر ہم پیریڈ اٹھا کے دیکھیں تو انویسٹمنٹ بالکل ہی بیٹھ گیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, سب سے حیران کن بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پیریڈ نہیں آیا جس میں ملٹی نیشنل جو ہیں, جو باہر کی کمپنیز ہیں, ایک کے بعد دوسری وہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا, اس میں بہت سے نام ہیں. تو وہ بار بار ہر 2 ہفتے 3 ہفتے 1 مہینے کے بعد ایک بڑی میجر ملٹی نیشنل جو 50 سال سے پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھی, جو بنگلہ دیش میں بھی آپریٹ ابھی جاری ہے, ان کا آپریشنز انڈیا میں بھی جاری ہے, سری لنکا میں بھی جاری ہے, اور پاکستان سے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بدحالی اتنی زیادہ ہے, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اور یہ باوجود اس کے ہے کہ ہم نے دیکھا وزیر اعظم صاحب اپریل 2022 سے لے کے اب تک انہوں نے 100 سے زیادہ دورے کیے ہوں گے, اور ان دوروں میں انہوں نے شروع میں اپنا آبجیکٹو بتایا ہے کہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگنے جا رہے, ہم کشکول لے کے نہیں جا رہے ہیں. لیکن 4 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کشکول ہی پکڑا ہوا ہے.
اور وہ ایک ون آف دا یہ جو ایک انڈیکیٹر ہے جو ہم پبلک ڈیٹ کے حوالے سے, قرضوں کے حوالے سے جس کا ذکر کیا ہے, 44 ٹریلین روپیز تھا اپریل 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے. 44 ٹریلین روپیز ٹوٹل قرضے, جس میں باہر کے بھی شامل ہیں اور پاکستان بھی شامل ہیں. آج کتنے؟ 81 ٹریلین روپے. 81 ٹریلین روپے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی جب پی ٹی آئی کے تقریباً 4 سال تھے اس میں 19 ٹریلین بڑھے اور اس میں 37 ٹریلین بڑھ چکے ہیں, اور جس سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں کہ اس کو روک, مطلب آپ یہ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ ابھی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جو وزیر اعظم کریں یا فائنانس منسٹر کریں, وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ایف سے ہمیں اتنا مل جائے گا, ورلڈ بینک سے اتنا مل جائے گا, ہمارے فرینڈلی کنٹریز جو ہیں وہ ہمیں اتنا پیسہ دے دیں گی. وہ سارا سہارا ہے آپ کو معیشت کو آگے لے کے جانے کا. جو لاسٹ میں ہم نے فارن ایکسچینج ریزروز کا ذکر کیا ہے, اب اس میں اگر آپ دیکھیں فارن ایکسچینج ریزروز میں دیکھیں کہ $16 بلین اس وقت ہمارے تقریباً پچھلے مہینے کے اینڈ تک تھے, جس میں اس وقت تک یو اے ای کے بھی تھے $3.5 بلین. اس 16 میں سے $12.5 بلین فرینڈلی کنٹریز کے, جس کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم ریزروز اپنے کہتے کیوں ہیں. اگر میں آپ میں سے کوئی میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر دے تو میں اس کو کیا اپنے پیسے کہوں گا؟ تو وہ تو $12.5 بلین آپ کے ہیں ہی نہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے یو اے ای نے مانگا تو ایک دم سے ایسی گھبراہٹ شروع ہو گئی, اور اگر سعودی عربیہ نہ بیچ میں آتا اور $3 بلین نہ دینے کے لیے پرومس کرتا تو پاکستان کی معیشت بالکل بیٹھ جاتی. اب آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ $16 بلین میں سے $12.5 بلین اگر دوست ممالک کے نکالیں, آپ کا اگلے مہینے ڈیفالٹ ہو جائے گا. یہ ہے آپ کی اکانومی کی سچویشن. لیکن جو 2-3 اور جو انڈیکیٹرز ہیں جو بڑے اہم ہیں, ایک تو ایکسپورٹس, مطلب 2022 کے مقابلے میں اگر آج ہم دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں. پھر آپ جب موازنہ کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی کتنی ایکسپورٹس ہیں, انڈیا کی کتنی ایکسپورٹس ہیں, تو آپ کہتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس کیوں یہاں پھنسی ہوئی, اسٹیگننٹ ہیں تقریباً $30 بلین پر. اور شرمناک بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکسپورٹ سہارا بنتی تھی آپ کے فورن اوبلیگیشنز کا, اب آپ کی ریمیٹنسز سہارا ہیں. وہ $40 بلین کراس کر رہے ہیں کہ $30 بلین نہیں کراس کر رہے ایکسپورٹ میں, تو ریمیٹنسز آپ کو سہارا دے رہی ہیں. $10 بلین more than your export is coming from your remittances, جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ پاکستان کے جو ورکرز ہیں باہر بیٹھے ہیں, وہ ان کا شکریہ پورے پاکستان کی قوم کو ادا کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے پاکستان کے فورن ایکسچینج جو اس وقت تک سہارا ملا ہوا ہے, ہماری فورن اپلیکیشنز کو میٹ کرنے کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو سہارا ملا ہوا ہے, وہ اس کی وجہ سے ملا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی ایک شعبہ ہے, میں جلدی جا رہا ہوں, ایک شعبہ ہے جو ڈیفائن کرتا ہے پاکستان کی اور اس حکومت کی نااہلی کو سب سے زیادہ, وہ ہے پاور سیکٹر کی مس مینجمنٹ. اس وقت اگر آپ پاور سیکٹر کو دیکھیں, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے. بجلی کے بل اگر آپ پچھلے 4 سال میں دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ اضافہ اس میں ہوا ہے. آپ کیپیسٹی پیمنٹس دیکھیں, مطلب یہ عجیب ملک ہے کہ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ڈیمانڈ زیادہ تھی اور سپلائی کم تھی, اس لیے بجلی کا بحران تھا. اب بجلی کا بحران شدت پکڑ گیا ہے کیونکہ سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہے. کبھی ایسا کوئی دنیا میں ملک ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے مس مینج کر کے یہاں لا کے پاکستان کے عوام کو کھڑا کر دیا ہے, جہاں وہ ٹریلینز آف روپیز صرف کیپیسٹی پیمنٹ میں اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ آئیڈل کیپیسٹی ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ خود حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ فاسٹسٹ گروئنگ سولرائزیشن ہے دنیا بھر میں پاکستان میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی بجلی کا نظام اتنا خراب ہے, بجلی کی قیمتیں اتنی مہنگی ہیں کہ لوگ فرسٹریٹ ہو کے, انڈیا میں اتنی فاسٹ سولرائزیشن کیوں نہیں ہوئی, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوئی, سری لنکا میں کیوں نہیں ہوئی, اس وجہ سے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اس حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے. ہر 2 مہینے کے بعد بجلی کا بل بڑھتا ہے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے, اور یہ کتنے کہاں جا کے رکے گا ہمیں نہیں پتا, بیکاز بدحالی پاور سیکٹر کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر مہینے جو ہے اس کی بدحالی پچھلے مہینے سے اس کے لاسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس کی کلیکشن ریکوریز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. مس مینجمنٹ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کی تباہ کن حالت ہے. اب ظاہر سی بات ہے, آپ یہ بتائیں کہ ابھی اگر آپ آئیڈل کیپیسٹی میں اس طرح سے پے کرتے رہیں گے اور اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, تو ہم یہاں اس فورم سے یہ نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں, ٹھیک تو آپ کا کرنے کا فرض ہے لیکن ہمیں امید نہیں ہے آپ سے. لیکن جن کی وجہ سے پاکستان یہاں کھڑا ہوا ہے, جن کی وجہ سے ٹریلینز آف روپیز کا لاسز ہو رہا ہے اور عوام کی جیبوں سے جا رہا ہے, اس کے کون ازالہ کرے گا؟ اس میں کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے.
اس پر کوئی جو لوگ ہیں جنہوں نے وہ فیصلے کیے تھے، اور وہی لوگ آج بیٹھے ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے 13 اور 18 کے درمیان، جی 13 اور 18 کے درمیان، اور وہی لوگ، وہی حکومت آج بیٹھی ہوئی ہے فیصلہ کرنے کے لیے. تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ وہ فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے عوام کے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا. تو ہمیں کیا پتا وہ جو آج فیصلے کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہوں. اور اس کی رسپانسبلٹی کون لیتا ہے؟ علی پرویز کا یہ صرف آ کے کہہ دینا کہ جی ہم اب ٹھیک کر رہے ہیں. بھائی کس چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ اس چیز کو جو آپ کی پارٹی نے کریٹ کیے تھے. تو یہ اس کا میرا خیال ہے کہ اس کا اس طرح سے ازالہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ بڑے آرام سے آ کے کہیں کہ جی ہم 70 سال کا غبار اتاریں. نہیں، بالکل آپ کریں، لیکن سب سے زیادہ اہم چیز ہے یہ کیوں پاکستان یہاں پہنچا ہے. اور ہر مہینہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوتا ہے. اور اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب گرمیاں آ رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مطلب یہ کوئی ملک ایسا کوئی دنیا میں سنا ہے کہ جہاں سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہو اور لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہو. پھر ہم آتے ہیں یہ ٹیکسز پر. اگین دا کوشچن از، پورے خطے میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹس آف ٹیکسز کہاں ہیں؟ پاکستان میں. کیوں؟ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہے؟ انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ سری لنکا میں کیوں نہیں ہے؟ نیپال میں کیوں نہیں ہے؟ ون آف دی ہائیسٹ ان دا ورلڈ. مڈل کلاس کو آپ نے مارا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. تقریباً سیلریڈ کلاس کا ڈبل سے زیادہ ہوا ہے اس سال ٹیکس کلیکشن، تقریباً 300 بلین سے 600 بلین کے قریب. ڈبل سے زیادہ آپ نے کر دیا سیلریڈ کلاس کا. اور جو ماسز ہیں ان کو انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ نے پیس کے رکھ دیا. اور پھر جو اوپر والا طبقہ ہے اس کو سپر ٹیکسز میں مار دیا، اور ٹیکس ریٹ اتنا ہائی ہے. اور پھر اگر کچھ نہیں بچا، اگر اے پی آر پھر بھی فیل ہو گیا، جو کہ فیل ہو گیا ہے، 800 بلین شارٹ فال ہے اگینسٹ دا اوریجنل ٹارگیٹ آف 14.1 ٹریلین. ریوائز ٹارگیٹ سے بھی 610 بلین روپیز شارٹ فال ہے. ہو از ریسپانسبل؟ وہ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آپ بڑے آرام سے عوام کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں. نام لیتے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز کا اور ساتھ جوڑ دیتے ہیں پیٹرولیم لیوی کو. اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ دیر از نو ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو. پیٹرولیم لیوی بالکل ایک مختلف چیز ہے، اور وہ آپ اس لیے کر رہے ہیں، وہ آپ اوریجنل ٹارگیٹ سے بھی اوپر جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب آ کے کہتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد، آفٹر دی اناؤنسمنٹ آف 80 روپیز انکریز آف پیٹرولیم لیوی، اپنے منسٹرز نے آ کے کی. 24 گھنٹے بعد آپ کے کہتے ہیں میں فل فور واپس لے رہا ہوں. آپ نے فل فور واپس لیا، ابھی 4 دن پہلے پھر 27 روپے انکریز کر دیے. سو وین ور یو رائٹ، ہاؤ ڈو وی ٹرسٹ یو؟ کہ آپ کا وہ والا فیصلہ صحیح تھا جب آپ واپس لے رہے تھے، یا وہ فیصلہ صحیح تھا جب منسٹرز نے آ کے لگایا تھا پیٹرولیم لیوی، یا وہ فیصلہ صحیح ہے جو ابھی آپ دوبارہ پھر انڈیکیشن بھی دے دیا علی پرویز صاحب نے کہ اب یہ جمعے کو آ کے اناؤنسمنٹ کریں گے. جمعے کے جمعے اس لیے اناؤنسمنٹ کا کہا گیا تھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بہت تیزی سے چینج ہو رہی تھی. تو آپ نے کہا ہم 2 ہفتے ویٹ نہیں کر سکتے. تو آپ پیٹرولیم لیوی کے لیے کیوں آتے ہیں ہر ہفتے؟ I mean, is there a sense to this? اور 3 جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ عوام کے حوالے سے ہیں، میں جلدی اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے جتنے لوگ ہیں، حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے حساب سے 29% پاکستان میں اس وقت لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے لکھ، حکومت کے اپنے. انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ورلڈ بینک کہتا ہے 45%. اگین دا کوشچن، چلے حکومت کی بات مان لیتے ہیں. وائی از اٹ دا موسٹ ہائیسٹ ان دا انٹائر ریجن؟ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، نیپال کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں. وائی پیپل بلو دا پاورٹی لائن مور کمپیئر ٹو انڈیا، بنگلہ دیش، کمبوڈیا، ویتنام اینڈ ادرس. دوسرا آپ کا انمپلائمنٹ. اگین انمپلائمنٹ پاکستان کی حکومت کے اعداد و شمار کے حساب سے 7.1% ہے. اگین دا ہائیسٹ ان دا ریجن. اور جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں 22 سے 24% ہے. چلے ہم حکومت کی بات مان لیتے ہیں، حکومت کی سے ہی سوال پوچھیں. پاکستان میں انمپلائمنٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے معیشت کو بڑا زبردست کر دیا، تو پھر انمپلائمنٹ ہائیسٹ ان دا ریجن کیوں ہے؟ آئی مین دس از اے فنڈامنٹل کوشچن. پالیسی ریٹ پاکستان میں 11.5%، باقی کون سی کنٹری ہے جس میں 11.5% ہے؟ سو دس از اے فنڈامنٹل کوشچن. انفلیشن آپ دیکھیں پچھلے 4 سال کا اگر آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی کی گئی ہے، اتنی زیادہ کہ جو 2022 میں جو چیزیں اشیاء آپ پوری ملا کے اگر آپ 18,000 روپے میں گزارا کرتے تھے، آج آپ کو 50,000 چاہیے. 60 سے 65% آپ کی پرچیزنگ پاور ایروڈ ہو چکی ہے بیکاز آف دی انفلیشن.
اور وہ انفلیشن کا وہ جو انفلیکٹ کیا تھا پین 2022 2023 2024 میں، اس میں اگر مستحکم ہوئی ہے وہ پرائسز، اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ حکومت نے کوئی بڑے زبردست کارنامے انجام دے دیے. وہ ڈیمانڈ کمپریشن ہے، ظاہر ہے ایک آپ قیمت کو اتنا آگے تک لے کے چلے جائیں گے عوام کی قوت خرید سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ آپ کی ڈیمانڈ اگر واپس وہیں آ جائے تو آپ کی پھر پرائسز، اور ابھی بھی جو آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 13.9% پر پہنچ چکا ہے، وچ از اگین دا ہائیسٹ ان دا لاسٹ 2 years. اور اسی رفتار سے اگر چلتا رہا تو ظاہر سے لوگوں کی زندگیاں بہت خراب ہوں گی. تھینک یو. جو ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے خیر کو آپ کے سامنے انتہائی ابتر ہے. 2024 کے بعد سے تمام ادارے یرغمال بنا دیے گئے ہیں. ملک میں انصاف، آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. محترم عمران خان صاحب سمیت ان کی زوجہ محترمہ شاہ محمود قریشی صاحب، علی وزیر صاحب، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر خواتین جو بلوچستان میں یا نوجوان جو اس وقت یا لاپتہ ہیں یا گرفتار ہیں، ان تمام کے حوالے سے تقریباً ہمارے یہاں جو قومی ذرائع ابلاغ ہے یا میڈیا ہے اس پر ایک بلیک آؤٹ ہے. لیکن سوشل میڈیا کے توسط سے، آپ دوستوں کے توسط سے کچھ نہ کچھ بات شاید پاکستان کے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. اور یہ جو تمام ذکر زبیر صاحب نے آپ کے سامنے کیا، دیکھیں کسی بھی ملک کی معیشت، کسی بھی ملک میں امن سکون وہ تب ہوتا ہے جب اس ملک کے اندر ایک بڑا اچھی سی آئین ہو، ایک اچھا سا آئینی نظام ہو، اور آئین کے تحت صاف اور شفاف طریقے سے ایک منتخب اسمبلی ہو. پھر وہ اپنے آپ کو قابل احتساب سمجھتا ہے. اور وہ تمام چیزیں جو اس وقت بیان کی جا رہی ہے، پرٹیکولرلی میں بلوچستان کے کنٹیکس میں آپ سے ذکر کروں، 2024 کے بعد بلوچستان بحیثیت صوبہ ہی بیچ دیا گیا. اس کی اسمبلی جو بنائی گئی وہ تقریباً اس میں تمام نشستیں جو ہیں رنٹا پارٹی کا کلچر متعارف کروا کے 2 پارٹیوں نے اپنے کندھے، بالخصوص پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اپنے کندھے دیے، اور بلوچستان کے اندر ایک ایسا نظام بنا دیا گیا جہاں کروڑوں روپے میں، اربوں روپے میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی کی. پھر وزارت اعلیٰ کی جو نشست ہے وہ رنٹا چیف منسٹر ٹائپ کی چیزیں بلوچستان کے اندر لائی گئیں. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان سے آپ کو ایک بھی پیار کا، محبت کا، سکون کا، ترقی کا، خوشحالی کا کوئی ایک لفظ بھی سننے کو نہیں ملتا. بلوچستان سے ماں سوائے چیخ و پکار کے، بلوچستان سے ماں سوائے گرفتاریوں کے، لاپتہ افراد کے جو ہے ان کے آو فغا کے، یا بلوچستان سے بم دھماکوں، قتل، غارت گری، لاشیں، اس کے علاوہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے. پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، پاکستان بحیثیت ریاست کیسے آگے بڑھے گا جب 62% پر مشتمل بلوچستان. آج جب ہم ایران کے ساتھ یہ تنازع کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے مملکت ایران کے حوالے سے تو بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹر بنے، میڈیٹر بنے. 25 سال سے بلوچستان کا وفاق کے ساتھ ایک سیاسی تنازع چل رہا ہے. اس سیاسی تنازع کو حل کرنے کی بجائے آپ نے مزید اس کو پراگندہ کیا. آپ نے سفید ریش لوگوں کو، جس طرح آج محترم عمران خان صاحب کو قید میں کیا ہے، تو نواب اکبر خان بگٹی اور بلوچستان کی سیاسی قیادت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے قتل و غارت گری کا سہارا لیا. آپ نے جو ہے لوگوں کو مزید محکوم بنایا، نو آبادیاتی طرز کے جو ہے اسمبلیاں بنائیں. جو انگریز نظام نو آبادیات کا چھوڑ گیا تھا اس سے بھی زیادہ بدصورت نظام آپ بلوچستان کو دے کے گئے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بلوچستان کی اہمیت پاکستان کے اس موجودہ جو عدم استحکام کی صورتحال ہے، یہ تو ایک صرف معاشی عدم استحکام کی صورتحال بیان کی جا رہی تھی. ایران کے اندر جو تنازع اس وقت چل رہا ہے، بلوچستان اسٹریٹ آف ہرمز کے دہانے سے شروع ہو کر کراچی تک ہے. بلوچستان ایک خطہ ہے، بلوچستان صرف ایک صوبہ نہیں ہے. اگر جو سنجیدہ سیاسی لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، آبنائے ہرمز کے دہانے پر میناب گاؤں میں جہاں پر پہلی بمباری ہوئی 160 کے قریب بچیاں مری تھیں، بچے، اس سے لے کر یہاں تک اس پورے خطے میں آپ بلوچستان کو اتنا غیر سنجیدہ لے رہے ہیں. آپ بلوچستان کی رنٹا اسمبلیاں بنا رہی ہیں، رنٹا چیف منسٹر بنا رہے ہیں. بلوچستان کے اندر کرپشن اتنی دڑادڑ ہو رہی ہے، جن لوگوں نے 70-80 کروڑ روپے میں 1 ارب روپے میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں خریدی ہوں، سینٹ کی نشستیں خریدی ہوں، قومی اسمبلی کی نشستیں خریدی ہوں، 10-12 ارب روپے میں وزارت اعلیٰ کی کرسی خریدی جا رہی ہو. اب ایک نیا اور بھی بولی آنے والا ہے، کوئی نیا اور وزیر اعلیٰ بڑی بولی دے کے آ جائے گا. آپ نے ایک صوبے کو نیلام گر بنا دیا ہے. اس کے معدنیات کے حوالے سے لوگوں کی پالیسیاں جو ہے، لوگوں کی رضامندی، لوگوں کی رائے، آئین اور قانون کے احترام کے تحت جو پرٹیکولرلی 2010 میں 18ویں ترمیم آئی، اس کے تحت آپ آئین کا احترام نہیں کرتے. آپ بڑی بڑی کمپنیوں کو صرف کچھ مفادات کی خاطر دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج ریکو دک کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھی، لیکن آپ بلوچستان کے سیاسی مسئلے کو حل نہ کر پائے، جس کی وجہ سے ریکو دک نے بھی سونے اور چاندی کے اس بڑے ذخیرے منصوبے جس پہ بلین آف ڈالرز کی جو ہیں ہمیں فینسی جو پرومسز کی جا رہے تھے، انہوں نے بھی اپنا پروجیکٹ 2027 تک کیپ کر دیا ہے، اور یہ 2030 تک کیپ ہوگا. اسی طرح بلوچستان کے معدنیات، ریئر ایلیمنٹس،
جو بیگوں میں واشنگٹن میں لوگوں کو دکھائے جا رہے تھے وہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے عوام کو آئینی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اور عدالتی طور پر انصاف دیے بغیر وہ پتھر بیگ میں تو آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ پاکستان کی ترقی کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے، اس خطے کی ترقی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو میرا مختصراً، باقی دوست بھی بیٹھے ہیں، جگڑا صاحب تفصیلاً آپ کے ساتھ بات کریں گے، بلوچستان کا یہ جو تنازع ہے اس وقت، اس کو آپ کو اس خطے کے اندر جو موجودہ پیدا شدہ صورتحال ہے اس میں مزید سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. بلوچستان کے اندر ریاست کے ساتھ شہریوں کا تعلق ختم ہو گیا ہے. ریاست کا احترام، ریاست کی جائزیت، ریاست کے ساتھ لوگوں کا تعلق داری، ریاست پر اعتماد، یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پولیٹیکل سائنس میں اس کو کہتے ہیں کولیپس آف دا اسٹیٹ، یعنی ریاست کا انہدام ہو چکا ہے. اب ریاست کا انہدام ہے، کوئی ریاستی ریٹ نہیں ہے، صرف ماں سوائے سرکار کی بلٹ پروف گاڑیوں کی، اڑتی جہاز میں، یا ان کے جو ہے 6 سے 10 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل سیکٹریٹ اور اسمبلی کے سوا بلوچستان میں ریٹ جو ہے وہ نہیں رہی ہے. بلوچستان کے اندر 62% جو ہے وہ آبادی بلوچستان کے نوجوانوں کی ہے. 62% نوجوانوں کو آپ نے، یہ جو ابھی حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں، یہ مقتدرہ اور اسلام آباد کی منظور نظر حکومتیں ہیں، انہوں نے بھی پروڈکٹیو سائڈ پہ پیداواری ذرائع پیدا کرنے کے لیے نہ انرجی کے انفراسٹرکچر پر توجہ دی، نہ صنعت کاری پر توجہ دی، نہ بلوچستان کی جو بلو اکانومی ہے جس کے بڑے شوشے ہونے چاہیے تھے، 20 سے 22 بلین ڈالر کا ہے. بلوچستان سونے کی چڑیا ہے، لیکن آج اس کو آپ نے اتنا زخمی کر دیا ہے کہ ماں سوائے خون رسنے کے وہاں سے آپ کو سونا نہیں مل پا رہا. اور یہ ساری غلطیاں، یہ ساری زیادتیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ وفاق کے اندر، جس طرح محترم قیصر صاحب نے کہا کہ اس وقت جب NFC کی بات ہو رہی ہے، بلوچستان کو بنگلہ دیش ہم سے الگ اسی لیے ہوا تھا. بلوچستان کو آپ رقبے کے اعتبار سے، اس کی اکنامک پوٹینشل کے اعتبار سے، اس کی کوسٹ لائن کے اعتبار سے، اس کے نیچرل ریسورسز کی جو پروڈکشن ہے، بلوچستان نے 50,000 ارب روپے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے سنس 1955. آپ ابھی بدلے میں اس کو آبادی کی بنیاد پر جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی پھر رینٹ چیف منسٹر، رینٹ اسمبلی، رینٹ پارٹیوں کے ذریعے سے واپس اسلام آباد رشوت کی صورت میں آ جاتے ہیں پیسے. وہ بلوچستان کے عوام پہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے بلوچستان کے لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. بار بار اس کو بیرونی سازش کا نام دینا، بار بار یہ کہنا کہ جی یہاں پر بیرونی سازش ہے، کبھی اسرائیل، کبھی UAE، کبھی امریکہ، کبھی افغانستان، کبھی، میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ آپ جب جس بک بائی بک، جس قانون کے تحت، آئین کے تحت ہم اس وفاق کا حصہ ہیں، جب آپ اس وفاقی وحدتوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، آئین کے تحت درج جو ہیں، اب تو اور ادارے بن گئے، 26ویں آئین ترمیم آئی، 27ویں آئینی ترمیم آئی. اب میڈیا کے توسط سے میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے محترم جج صاحبان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جو آرٹیکل 8 سے میرے خیال آرٹیکل 21 تک ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، وہ جو انشرائنڈ ہیں، گارنٹیڈ ہیں، اس کے تحت عمران خان صاحب کو انصاف دیں، اس کے تحت محترمہ ان کی زوجہ کو انصاف دیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دیں، علی وزیر صاحب کو دے دیں، ڈاکٹر مارنگ صاحب کو دے دیں. یہ کوئی بیرونی ایجنٹ اور اعلی نہیں ہے. اس کانسٹیٹیوشن نے ان کی پروٹیکشن کی ہے، اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کے یہ ادارے قائم ہوئے ہیں. اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو چاہیے کہ وہ نیشنل فائنانس کمیشن کا جو اس وقت صوبوں کے مابین جھگڑا ہے، 10 سال سے نیشنل فائنانس کمیشن نہیں بن رہا، یہ مسئلہ آ کے حل کرے تو تب ریاست اور ریاستی اداروں کے حوالے سے احترام پیدا ہوگا. ویسے ادارے بنانے سے، ابھی 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ جی جنگ جو ہی ختم ہوگا ہم پاکستان کو، اس گھر کو ہم 6، 4، 8، 10، 20 پروونسز میں تقسیم کریں گے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ قانون پر عمل درآمد، آئین پر عمل درآمد، انصاف فراہم کرنے والے ادارے جو ہے وہ اپنی جو انصاف کی جو فراہمی ہے اس کی جو ہے کو یقینی بنائے، تب جا کے پاکستان کے اندر استحکام آ سکتا ہے. اکانومی پہ واپس آتے ہوئے اور اس کو اس صورتحال سے جوڑتے ہوئے، جو یہاں پہ ایک ایسی صورتحال ہے پولیٹیکل کہ اس قسم کی ریپریشن کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، ضیاء الحق کے دور میں نہیں دیکھی. آپ کل کی ایک نیوز آئٹم دیکھ لیں جو دنیا کے حالات ہیں. آپ یہی دیکھ لیں کہ کل جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اوپیک کا جو تیل کا گروپ ہے وہ چھوڑ دیا، اور اس کی سگنیفیکنس دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے، اس کے بعد دنیا کا ہر ملک جو خود مختار رہنا چاہتا ہے وہ اپنی پرائیورٹیز دوبارہ سے دیکھ رہا ہے. آپ یورپ میں دیکھ لیں، پورا یورپ جو ہے وہ اپنا امریکہ کے ساتھ رشتہ، اپنی اکانومی، اپنا ڈیفنس دوبارہ دیکھ رہا ہے. آپ چائنا دیکھ لیں،
آپ انڈیا دیکھ لیں, آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی دیکھ لیں, جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کر رہا ہے اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے نا, کسی کو یہاں پہ پسند ہو یا نہ ہو. پاکستان اس صورتحال میں کیا کر رہا ہے اور کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی, اس سے زیادہ ضروری چیز ایسے حالات میں ہو سکتی ہے کہ ملک ایک پیج پہ ہو, تاکہ ملک جو ہے وہ سارے مشکل فیصلے عوام کی سپورٹ کے ساتھ کر سکے. تو پہلی بات یہ تھی. دوسری بات یہ کہ جتنی معیشت خراب ہوتی ہے اتنے حکومت کے سپوکس پرسن آپ کو جو ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے معیشت تبدیل کر دی. میں اس کی مثال کل فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے ہی دوں گا, جو انہوں نے کل EU میں وہاں پہ کوئی بزنس لیڈرز کو تقریر دی تھی, میڈیا میں بڑی وائڈلی رپورٹ ہوئی تھی. 4 پوائنٹ انہوں نے کہے تھے. پہلا پوائنٹ یہ کہ جی پاکستان نے بڑا کارنامہ کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ کیپٹل مارکیٹس میں انٹر ہو گئے ہیں اور کیپٹل مارکیٹ سے پیسہ لے لیا. یہ میں نے کیپٹل مارکیٹس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ اس لیے استعمال کیا کہ ان کا طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ ہم مزید قرضے لے رہے ہیں. یہ کوئی کامیابی ہے؟ زبیر صاحب نے آپ کو کہہ دیا یہ 4 سال میں پاکستان پہ ٹوٹل قرضہ تقریباً ڈبل ہوا ہے. جو پچھلے 75 سال میں, جس میں ماں سوا 3 سال کے اسی نظام کی حکومت رہی ہے, ون وے اور دی ادر, 40 ارب پہلے انہوں نے ڈالے, اب تقریباً 40 ارب دوبارہ ڈالے. تو یہ وہ پہلی کامیابی ہے جو فائنانس منسٹر نے کل بتائی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ پاکستان بڑا بزنس فرینڈلی ہے, اپنی انویسٹمنٹ لائیں. یہ بھی جو ہے ہم آپ کو کہہ چکے ہیں, بار بار کہہ چکے ہیں کہ فی الحال پاکستان میں انویسٹمنٹ 13% اور فورن انویسٹمنٹ تاریخ کے کم ترین سطح پہ ہے, اور فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بھی 30% کم ہے. لیکن جب وہاں پہ اورنگزیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ یہاں پہ لائے, تو کیا انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں US ایمبیسی نے پیپسی کے لیے, UK ایمبیسی نے ہیلمور پاور کے لیے, اور اسی EU نے جہاں پہ وہ تقریر دے رہے تھے اور یہ سارے فیکٹس بتا رہے تھے, انہوں نے ماسک کمپنی ہے ان کے لیے اورنگزیب صاحب کی حکومت کو ہی خط لکھے کہ بھائی یا ہماری انویسٹمنٹ جو یہاں پہ ہے یا جو ہم لانا چاہتے ہیں وہ خطرے میں ہے, کیونکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کچھ تعاون نہیں کر رہی. بلکہ جس EU کو وہ تقریر دے رہے تھے ان کے یہاں پہ کمرشل ریپریزنٹیٹیو کے لفظ میں نے آپ کو پہلے بھی کہے تھے, یہی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کہ وی کین برنگ اے ہارس ٹو واٹر بٹ دا ہارس ہیز ٹو ڈرنک, کہ ہم انویسٹمنٹ کے لحاظ سے گھوڑے کو تالاب تک لا سکتے ہیں لیکن پھر گھوڑے نے پینا ہے, اور لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نہیں چاہتا کہ گھوڑا جو ہے وہ پانی پیے. دوسری بات. تیسری بات انہوں نے ریفارم کی بات کی. یار کیا ریفارم؟ مجھے بتائیں کہ کون سا ریفارم ہوا ہے. چلیں وہی انہی کو بات کر رہے تھے. IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹس خود ہی کھول دیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں کوئی ریفارم نہیں ہوا, پاکستان کی یہ معیشت جو ہے وہ ختم شد ہے, اس میں اور کوئی پوٹینشل نہیں ہے. جب آپ پیٹرول کی قیمت بھی IMF کی اجازت کے بغیر نہیں سیٹ کر سکتے تو آپ نے کیا ریفارم کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے بات کی کہ GSP پلس پہ, GSP پلس بڑا ضروری ہے, پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے, ہم بھی مانتے ہیں بڑا ضروری ہے, اور کہ اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ یہ کہتے ہوئے اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ اگر GSP پلس اتنا ضروری ہے تو جن چیزوں سے وہ جڑا ہوا ہے, ہیومن رائٹس, الیکشن, ٹھیک ہے جی, فری اسپیچ, کہ اس پہ حکومت کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, کیا حکومت خود جو ہے وہ GSP پلس کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اور آخری بات, اورنگزیب صاحب جو ہیں چونکہ وہ اسی EU کے سٹیزن ہوتے تھے, میرے خیال میں نیدرلینڈس کے, ہالینڈ کے, تو ان کو جمہوریت کا بھی پتہ ہوگا, الیکشن کا بھی پتہ ہوگا, تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے اگر وہ ابھی واپس نہیں آئے کہ وہ EU والوں کو یہ تو کہیں کہ جو ان کی 2024 کی الیکشن کی رپورٹ تھی وہ پبلش کر دیں, کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے آپ کے کہنے پہ نہیں کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ رہا اورنگزیب صاحب کے معیشت کا ٹریک ریکارڈ اور اس کی اصلیت. دوسری بات جی,
یہ حکومت کا حال آپ جو ہے وہ اسی یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں ان کی ایکشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایکشنز ہیں کیا, ان کا عوام پہ اثر کیا ہے, اور ایکچولی ان کی پالیسی میکنگ کے پیچھے عقل کیا ہے. آج ایک ہیڈ لائن دیکھی, شاید پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے یا کوئی اور وزیر کہہ رہے تھے کہ جی آسٹیرٹی یعنی یہ جو کفایت شاری جو ہے وہ یہ بڑی ضروری ہے, اور اس پہ جو ہے وہ سارے ملک کو جو ہے وہ کرنا ہے. گلف سٹریم جیٹ خریدتے وقت تو یہ آپ کو نہیں آسٹیرٹی یاد آئی, لیکن مزید اس میں ایکشن دیکھ لیں. میں کل دیکھ رہا تھا اسی وفاقی حکومت نے پورے پاکستان میں جمعے کے دن اسکول جو ہے وہ بند کیے ہیں. 1.5 لاکھ سرکاری اسکول ہیں پاکستان میں, باقی کوئی 2 لاکھ پرائیویٹ اسکول ہیں جس میں 1.5 لاکھ مطلب 1,90,000 جو پرائیویٹ اسکول ہوں گے ان کی فیس 2,000 روپے سے کم ہوگی. یہ جو سرکاری اسکول ہیں, میں پچھلے 2 دن میں 5 وزٹ کیے, کسی بھی سرکاری اسکول میں 5 بچے دکھا دیں جو کہ گاڑی میں اسکول آتے ہیں. فیول جو ہے وہ کنزرو کرنے کے لیے جمعے کی چھٹی دی ہوئی ہے نا. آپ کہتے ہیں 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, آپ کہتے ہیں کوئی جو ہے وہ پڑھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. آپ نے ٹریڈ آف کیا کیا کہ آپ نے وہ سرکاری اسکول جو ہے وہ اپنے آپٹکس کے لیے بند کیے, وہ 25 ملین بچوں کو چھوڑے, جو 60 ملین بچے اسکولوں میں ہیں ان کی پڑھائی آپ نے تباہ و برباد کی صرف اپنا بیانیہ بنانے کے لیے. کہتے ہیں کہ وہ زوم میں پڑھے. میں وہاں پہ وہ ہیڈ ٹیچر سے پوچھ رہا تھا کہ جی آپ زوم پہ پڑھاتے ہیں, وہ ہنسنے لگے, میں بھی ہنسنے لگا. مجھے بتا دیں کہ پاکستان کے رورل ایریا میں کہاں وہ بچے ہیں جو سرکاری اسکول جاتے ہیں جو زوم پہ جو ہے وہ جمعے کے دن پڑھیں. یہ پالیسی میکنگ ہے. 17 سیٹوں سے آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ عوام کے نیڈز کی سمجھ یہی ہوتی ہے. تیسری بات جی, یہ انرجی کرائسس کی بات ہوئی, اور جتنا مس مینج یہ انرجی کرائسس ہوا ہے وہ تو ہم سب کو جو ہے جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو ہر روز یاد آتا ہے, کیونکہ ہر روز جو ہمیں حکومت ریلیف دیتی ہے ہمارا بل کم کرنے کے لیے, جس کو لوڈ شیڈنگ بھی کہا جاتا ہے ہماری زبان میں, حکومت اس کو ریلیف کہتی ہے. 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے, اور پھر ہمارے جیسے صوبے میں جہاں اسد کیسر صاحب اور میں اور اخنزادہ بلانگ کرتے ہیں 22 گھنٹے. اس کا حل نہیں نکالا. بجلی کے بل دیکھیں تو میں اپنا بل دیکھا تو جو بل تھا اس پہ ٹیکسز, سر چارجز, پھر سر چارجز پہ ٹیکسز, پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, پھر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پہ ٹیکسز, پھر اس کے بعد انکم ٹیکس, پھر انکم ٹیکس پہ سر چارج. پتہ نہیں اس پہ کیا کیا ہے. وہ بل کوئی پی ایچ ڈی تو پہلے چاہیے کہ سمجھ آئے کہ وہ بل بنا کیسے ہے, کہ اس میں یونٹ کا ریٹ کیسے ہے. بہرحال میں نے لگایا میرے بل میں 80 روپے فی یونٹ مجھے چارج آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. حال یہ ہے کہ بجلی کے نظام کا فی الحال یہ حال آپ نے 4 سال میں نکالا ہے کہ یہ پچھلے چند مہینوں میں گردشی قرضے کوئی 300 ارب روپے دوبارہ زیادہ ہو گئے. یہ کارنامہ ہے. پینک میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے آپ نے تربیلا ڈیم سے جو پانی چھوڑا, 2 دن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پانی اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ زراعت کو ضرورت ہے, آپ نے کوئی 30,000 کیوسیک پانی چھوڑا. اب یہ بتا دیں کہ ایک دم جو ہے وہ پاکستان کے سارے کسانوں کو پانی کی ضرورت پڑ گئی, یا یہ سارا جو ہے وہ اب عربین سی میں بہہ جائے گا, اور جب کسانوں کو ضرورت ہوگی تو پانی نہیں ہوگا, اور جب گرمی زیادہ ہوگی تو لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی. علی پرویز ملک صاحب جو وزیر پیٹرولیم ہے, انہوں نے خود ٹی وی پہ آ کے کہا کہ جو LNG ہے اس کے معاہدے جب ہوئے تھے غلط ہوئے تھے, اس میں میلیفائڈ ہے یعنی بدنیتی ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. جب وہ ہم نے ریز کیا تو انہوں نے, میں ابھی ان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے مجھے نام سے پکار کے کہا کہ عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ تحقیق کر کے جو ہے وہ بات بتائیں. میں بھی جی عاجزانہ ریکویسٹ پیٹرولیم منسٹر سے کرتا ہوں کہ سر تحقیق تو آپ نے کی تھی, ہمیں تو آپ کی قابلیت پہ شک نہیں تھا. آپ نے کہا تھا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اس میں بدنیتی ہے. یہ LNG کے معاہدے میں جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے, کیونکہ فورس میجر کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں وہ دینے پڑتے ہیں. آپ نے ہی کہا تھا کہ 4.2 ارب روپے پاکستان کے عوام نے دیے اور کہ جو ذمہ دار ہے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے.
تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی تنقید کر رہے ہیں تو آپ کا اشارہ صرف ان کی طرف تھا. ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ جو وزیر اعظم ہوں گے ان کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی, یعنی نواز شریف صاحب کی بھی تحقیق ہونی پڑے گی. اس پہ آپ اتنے ناراض تو نہیں ہو سکتے. آپ اسی پہ جو ہے وہ آگے جاتے جائیں. آج کا ڈیسیجن اور اس کے افیکٹیز پاکستان کا ہر وہ غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی جو اسلام آباد, کراچی, لاہور سے باہر رہتا ہے, آج نیپرا کا ڈیسیجن ہے کہ آپ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے. یہ بار بار یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ آپ کلیکٹو پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے لوڈ شیڈنگ پہ. میرا گھر ہے, میں بل دے رہا ہوں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ اس گاؤں میں اتنے لوگ نہیں دے رہے, اتنے لوگ نہیں دے رہے, تو آپ کی بجلی بھی 12 گھنٹے گئی. ایسے تو اسلام آباد, کراچی, لاہور کے علاوہ کہیں بجلی ہوگی نہیں, اور صورتحال ہی ہے. پورے پاکستان میں کہاں انویسٹمنٹ آئے گی؟ یہی تو ہمارے صوبے کا مسئلہ ہے, کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. پاور منسٹری کا جواب کیا تھا کہ یہ ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ 500 ارب روپے کا لاس زیادہ ہوگا. آپ نے 4 سال میں جو آپ کا کام تھا کرنے کا کہ آپ یہ لاسز کم کریں, اس کا کوئی پلان بنائیں, صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوئی پلان بنائیں, لاسز کم کریں, صوبائی حکومتوں سے ہیلپ مانگے, اس کی جگہ آپ کو یہ آسان حل مل گیا, فیڈر آف کریں, 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں. بجلی ایک بنیادی حق ہے. میں نے آپ کو ایجوکیشن کے لحاظ سے بتا دیا, اسی 2-3 مہینوں کی پالیسی میکنگ. میں نے آپ کو بجلی اور گیس کے لحاظ سے بتا دیا. آگے بھی جاتے ہیں, سروس ڈیلیوری کا بیڑا غرق کیسے ہو رہا ہے. یہ ابھی جو فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے یہ تو مانا کہ یہ پچھلے سال میں ریکارڈڈ, پتہ نہیں ان ریکارڈڈ کتنے ہیں, 84,000 HIV کے کیسز ہیں. 84,000. انہوں نے خاص یہ کہا کہ تونسا میں جنوری 2026 کے بعد کیس نہیں آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو جنوری 2025 سے دسمبر 2025 تک تونسا میں ایک سکینڈل کے ایمرج ہونے کے بعد 331 بچوں کو HIV ہوا کیونکہ پنجاب کے اسپتالوں میں سرنج ری یوز ہو رہی ہے, کہ اس کی وفاقی حکومت کیا تحقیق کر رہی ہے, کہ اس کی مریم نواز شریف کی حکومت کیا تحقیق کر رہی ہے. انہوں نے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا کہ اگر پنجاب صحت کارڈ بند نہ کرتا تو انہی سرکاری اسپتالوں کو 6 ارب روپے زیادہ جاتے, ایک سرنج ری یوز کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور انہوں نے یہ جواب بھی نہیں دیا کہ 11 ارب روپے جس سے ایک گلف سٹریم جیٹ ہوتا ہے, اور دنیا میں ایک ہی حکومت ہے, سب نیشنل حکومت, جس کے چیف منسٹر کے پاس ایک ایسے جہاز ہے. امریکہ میں نہیں ہے, انڈیا میں نہیں ہے, کینیڈا کے ایک اونٹاریو کے چیف منسٹر نے لیا تھا, 2 دن میں واپس کر دیا. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ 11 ارب روپے میں کتنے سنگل یوز سرنج ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, 50 کروڑ سے 1 ارب, 10-15 روپے کا ایک سرنج آتا ہے, 30 روپے کا آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جہاز لیتے ہیں کہ ہم جی اتنے مالدار ہیں, دنیا کی کوئی اور حکومت نہیں, دنیا کی کسی اور حکومت نے یہ نہیں لیا ایٹ دا سب نیشنل لیول. 50 کروڑ سے 1 ارب سرنج آپ اس پہ جو ہے وہ سنگل یوز کے لے سکتے تھے. یہ ہے اس حکومت کی پرائیورٹی اور یہ ہے اس حکومت کی ڈیسیجن میکنگ. آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب نے کہا, اور میں ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بات کو بھی جو ہے وہ بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, وفاق. آپ اگر جو پاکستان کو حکمرانی پاکستان پہ کرتے رہے ہیں پچھلے 80 سالوں میں تھرو آؤٹ, آپ اگر صرف یہ وفاق کا مطلب سمجھتے تو جو تقریر ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کی وہ نہ کرنی پڑتی. آپ بلوچستان کی آبادی دیکھ لیں, آپ ان کے سوئی گیس کے وسائل دیکھتے ہیں. آج بلوچستان پاکستان کا دبئی ہوتا یا ابو دھابی ہوتا یا عمان ہوتا, ترقی پورے پاکستان میں ہوتی. یہی صورتحال جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں, اور جب ہم خیبر پختونخوا کی حقوق کی بات کر رہے ہیں, ہم وہاں پہ وہ سچویشن نہیں چاہتے جو ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں آج ہے. سیٹیں سر ہماری بھی بکی ہیں, صرف بلوچستان میں نہیں بکی,
مجھے پی ایم ایل این میں ہی میرے رشتہ داروں نے کہا ہے، اب ان کی بات ہے کہ میری سیٹ 10 کروڑ پہ بکی ہے، عرب کی تو نہیں، لیکن یہ کم از کم ان کی جو ہے وہ بات ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا آپ کو 45% تیل دیتا ہے، 45% کروڈ آئل پاکستان کا خیبر پختونخوا میں پیدا ہوتا ہے۔ جو اس کے ٹیکس کا حصہ ہے وہ خیبر پختونخوا کو نہ دینے کے بجائے آپ سیلز ٹیکس جو ہے وہ پیٹرولیم پہ لگاتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کے بجائے آپ یہ پیٹرولیم لیوی لگاتے ہیں تاکہ سارے پیسے آپ اپنے پاس رکھیں۔ خیبر پختونخوا کو آپ کیا دیتے ہیں؟ خیبر پختونخوا 15% گیس دیتا ہے۔ ہماری ڈومیسٹک یوز بھی ساری کور ہو سکتی ہے، ہماری انڈسٹری بھی ساری کور ہو سکتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ خیبر پختونخوا کی گیس لیتے ہوئے جو آئین میں میرے خیال میں آرٹیکل 157 یا 158 میں سلمان جو فرسٹ یوز آف گیس کا ہے، جو وہاں پہ لکھا ہے کہ فرسٹ یوز آف گیس کا حق خیبر پختونخوا کا ہے، وہ آئین کو توڑتے ہوئے آپ خیبر پختونخوا کو کیا دیتے ہیں؟ بجلی، تربیلا کی بجلی میرے حساب سے تو 1 یا 2 روپے میں پر یونٹ بنتی تھی، مجھے آج عمر ایوب خان صاحب نے کہا ہے کہ 5 روپے تک شاید ہے، جو بھی ایگزیکٹ فگر ہے۔ 1973 کا آئین جب بنا تو جو یہ ہائیڈرو پاور کا نظام بنایا گیا تھا، اس بنیاد پہ بنایا گیا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے دیں بڑے ڈیمز کے تھرو، آپ کو ہم سارا منافع دیں گے۔ اس فارمولہ کے تحت منافع ہوتا تو خیبر پختونخوا کو ہر سال 1000 ارب سے زیادہ یا منافع ملتا، یا وہاں پہ بجلی سستی ترین ہوتی، اور پاکستان کا جو انڈسٹریل ہب ہے وہ خیبر پختونخوا ہوتا، ہر انڈسٹری خیبر پختونخوا میں بیسڈ ہوتی، ٹیررزم کا سوال ہی نہ ہوتا۔ آپ نے ہماری پانی کی بجلی 50 سال لے کے جو ہزاروں ارب کے اے جی این قاضی فارمولا کے ڈیوز ہیں وہ نہ دیتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جنگ کے لیے دہشت گردی کی جنگ کی مد میں ہمیں 1% ملتا ہے، جو جب آپ شہباز شریف خود این ایف سی میں بیٹھے تھے تو اس این ایف سی کی ڈاکیومنٹ میں لکھا تھا کہ اگر ہم اس کے 10 گنا زیادہ پیسے بھی دیں خیبر پختونخوا کا نقصان نہیں پورا ہوگا۔ آپ اس کو ایک احسان کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے منہ پہ وہ ڈالتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ جو معاہدہ آپ کے پرائم منسٹر نواز شریف نے خود 2016 میں این ایچ پی پہ سائن کیا، اس کے تحت 100 ارب روپے کے اریئرز ہیں تقریباً۔ قبائلی اضلاع کی آپ نے بات کی، 2017-18 میں آپ ہی کی سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ تھی جس نے کہا کہ 3% این ایف سی کا شیئر ہر سال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملے گا۔ 3% چھوڑے، 2% چھوڑے، 1% چھوڑے، خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع کے سٹاف کے تنخواہوں دینے کے لیے بھی 60 ارب روپے ہم خیبر پختونخوا کے باقی بجٹ سے دیتے ہیں قبائلی اضلاع کے ملازمین کو، تاکہ پاکستان میں استحکام ہو۔